بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شدید دباؤ میں بہت سی اہم باتیں توجہ سے محروم رہ جاتی ہیں۔ میں نے متاسفانہ انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ بنگو اچانک غائب ہو جائے گا۔ میں اسے ایک فضول اور کاہل شخص سمجھ رہا تھا جو صرف آئی بی کے لیے کام کرتا ہے۔ میرے ذہن میں اس خطرے نے بھی سر نہیں ابھارا تھا کہ انیل اور نریش کی موت کا راز کھلتے ہی راہ والے میرے اور تمہارے فردی ناموں پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیں گے۔ مجھے اب بھی شبہ ہے کہ وہ اتنی صورت سے ہمیں اتنی زیادہ اہمیت دیں گے۔ جن دونوں سے آپ کا براہ راست رابطہ تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دوسروں کے لیے فیصلے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمارے ناموں کی باری ضرور آئے گی، مگر میرا خیال ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ پھر ہمیں گھبرا کر ہوٹل سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پورے خلوص سے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اگر بنگو لوٹ آیا تو ہمارے لیے پریشان ہوتا پھرے گا۔ میں نے اس کے آدمی کو یہیں کا پتہ دیا ہے۔ نہیں، وہ بکھلا کر بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں ایک اندیشہ جنم لے چکا ہے تو اب ہم یہاں ٹھہرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ فیصلے کی ذرا سی لغزش ہماری موت کا سبب بن جائے گی۔ وہ میری زندگی کا بہت سنگین اور نازک موڑ تھا۔ میں نے ہمیشہ خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور کبھی حالات کے سامنے سپر نہیں ڈالی تھی، لیکن اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری خود اعتمادی ریزہ ریزہ ہو گئی ہو اور میں یکا یک بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ غزالہ نے بڑے فیصلے میں وقت لگنے کی امید دلائی تو میں ہوٹل سے فرار کا ارادہ ملتوی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے کوئی خطرہ مول نہ لینے کا ارادہ ظاہر کر کے مجھے دوبارہ تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اندر کی ٹوٹ پھوٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں امکانات کا موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ میری کمان سے ایک تیر نکل چکا تھا جسے واپس لانا میرے بس سے باہر تھا۔ گرانڈ ہوٹل کے رجسٹر پر یہ حقیقت ریکارڈ ہو چکی تھی کہ مظہر خان اور غزالہ اس ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ اس رجسٹر کے نظر آتش ہونے کے بعد بھی یہ بات ہوٹل کے کلرک کے دماغ میں جمی رہتی کہ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والا ایک مسلمان جوڑا اس کے ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ شاید اسے نام بھی یاد رہ جاتے کیونکہ اس سے میری کچھ ذاتی گفتگو بھی ہوئی تھی جو آگرہ سے دہلی تک بس کے سفر کے دوران ہمارے اسباب کی فرضی گمشدگی سے متعلق تھی۔ ہم ہوٹل میں رکے رہتے تو ایک بھیانک خطرہ ہر لمحے میرے اعصاب پر سوار رہتا۔ ہماری لا علمی میں ٹی وی وغیرہ پر ہمارے خلاف کوئی اعلان نشر ہوتا اور مقامی پولیس ہوٹل کے عملے سے اطلاع ملتے ہی وہاں دعویٰ بول کر ہمیں رنگے ہاتھوں دھر لیتی، کیونکہ بھیم گن اور سی ایس ڈی جیسی دو نایاب چیزیں میری تحویل میں تھیں جس سے میں دستبردار ہو سکتا تھا اور نہ ان کی موجودگی کے بارے میں بھارتی پولیس کو کوئی قابل قبول کہانی سنا سکتا تھا۔ ہم پاکستانی تھے، بھارتی پولیس کے مغلوب کیے ہوئے مجرموں کی حیثیت میں ہمارے ساتھ جو بھی بدسلوکی ہوتی وہ ناقابل برداشت ہوتی۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ میرے مقابلے میں غزالہ کی جو تذلیل ہوتی اسے سہنا میرے یا اس کے لیے ہرگز ممکن نہ ہوتا۔ شاید وہ اس سے پہلے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی۔ دوسری راہ ہوٹل سے فرار کی تھی۔ میں ہوٹل کا رجسٹر چرا سکتا تھا، نہ کلرک کے دماغ سے اپنا نام کھرچ سکتا تھا۔ اعلان کے نتیجے میں مخبری ہوتی تو امرتسر کی پولیس ہماری واپسی کی گات میں ہوٹل کا محاصرہ کر کے بیٹھ جاتی اور دن بھر بیٹھی رہتی۔ جب ہم رات گئے تک واپس نہ لوٹتے تو ان کے کان کھڑے ہوتے اور شہر میں ہماری تلاش کی مہم شروع ہو جاتی جس کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات مساوی تھے۔ ہوٹل سے فوری فرار کے نتیجے میں ہمیں 10-12 گھنٹوں کی مہلت مل سکتی تھی جو مقامی پولیس ہمارے انتظار میں گزار چکی ہوتی۔ اس کے بعد یہ بات پورے بھارت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی کہ دہلی کی خون ریزیوں میں مطلوب جوڑا امرتسر میں کہیں روپوش ہے۔ اس کے بعد وہ متوسط درجے کا سرحدی شہر ساری توجہات کا مرکز بن جاتا۔ اگر ہم بدقسمتی سے اس شہر میں پھنسے رہ جاتے تو پھر ہمارا نکلنا محال ہو جاتا۔
فرار میں ایک نقصان یہ ہوتا کہ بنگو سے رابطے کی امید کمزور پڑ جاتی۔ میں نے کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے چند سگریٹیں پھونکنے کے بعد یہ سوچا کہ ہوٹل چھوڑنے کے بعد میں کہیں سے دوبارہ فون کر کے بنگو کے بیزار صفت ساتھی کو صرف اتنا بتا دوں گا کہ میں ہوٹل چھوڑ کر خریداری کے لیے بازار میں نکلا ہوا تھا، بنگو لوٹ آئے تو اسے روک لیا جائے۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ رابطہ برقرار رکھ سکتا تھا۔ میں جتنا غور کرتا گیا خطرات کے محیب سائے اسی قدر گمبھیر ہوتے چلے گئے۔ ہوٹل میں رکنا ہر صورت میں مضر تھا، وہاں سے نکل جانے میں بھی کئی خطرے موزمر تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے عافیت کی ایک بہتر راہ تھی۔ ہم دونوں نے اپنے مختصر اثاثے سمیٹے، غزالہ نے اپنے کمرے کا چکر لگایا اور پھر ہم دونوں دوسری منزل سے نیچے چل دیے۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے سردار جی نے شناسائی کے انداز میں دور ہی سے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا، مگر میں اس مردود سے غافل نہیں تھا۔ اس کی غلیظ نگاہیں غزالہ پر زیادہ مرکوز تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا نام بھولے تو بھول جائے۔ غزالہ جیسی پرکشش خاتون کا نام مہینوں نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے دونوں کمروں کی چابیاں اس کے سامنے ڈالیں اور پھر ہم دونوں نے اپنے مختصر دستی سامان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ خیر سے تم دونوں کی واپسی کب تک ہوگی؟ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ بازار سے دیر سے آئیں گے، میں نے پلٹ کر جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ امرتسر بڑے شہروں کی طرح دیر سے بیدار ہونے والوں کا شہر نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ وقت وہاں کے بازاروں کے لیے نامناسب تھا۔ کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھیں مگر بیشتر بازار بند تھا۔ میں نے گرانڈ ہوٹل چھوڑ دیا تھا جہاں ہم دونوں کے مختصر قیام کا ریکارڈ موجود تھا۔ میں اس ہوٹل اور اس سڑک سے جلد از جلد دور نکل جانا چاہتا تھا تاکہ ہمارا کوئی سراغ حاصل کرنے کا امکان باقی نہ رہے، لیکن راستے میں ایک فون بوتھ پر نظر پڑتے ہی میرے قدم رک گئے۔ قریبی دکان سے فون کارڈ خرید کر میں نے بوتھ سے بنگو کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے وہی پرانی آواز سنائی دی۔ میں رگبیر بول رہا ہوں، بنگو آیا؟ میں نے اس کی آواز پہچان کر براہ راست سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک وہ آیا نہ اس کی کوئی خبر آئی۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا پیغام مجھے یاد ہے۔ میں اس کے انتظار میں بند کر نہیں بیٹھ سکتا، اب بازار جا رہا ہوں، پھر میں اس سے کیا کہوں؟ میرے جواب پر وہ شاید الجھ گیا۔ بس اسے روک لینا، میں 1 گھنٹے بعد پھر فون کروں گا، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ آ گیا تو ضرور روک لوں گا، ہمیشہ وہ کام کے انتظار میں رہتا ہے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کام آیا ہے تو وہ غائب ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے مختصر سا جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ وہ بلا وجہ بات بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید کسی موٹی رقم کا لالچ ایک مرتبہ پھر اس کی نیت پر غالب آ رہا تھا، مگر میں نے پچھلی گفتگو میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت ڈرپوک اور کم از کم میرے لیے ناقابل اعتبار آدمی تھا۔ وہ بنگو سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اس کی ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ پر میری اور اپنی گفتگو اس کے سامنے دہرا دیتا، اور بنگو میری طرف سے بادزن ہو کر شاید میرا ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیتا۔ میرے لیے بنگو کی سب سے بڑی افادیت یہ تھی کہ وہ بھارتی سرزمین پر شاید پاکستانی انٹیلیجنس بیورو کا واحد غیر مسلم ایجنٹ تھا۔ بظاہر وہ IB کا تنخواہ دار نہیں تھا، اسے ہر کام ایک لگا بندہ معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس نے پوری حفاظت اور ذمہ داری کے ساتھ ہمیں لاہور کے مضافات سے اپنی تحویل میں لینے کے بعد امرتسر پہنچایا تھا۔ اس کے پاس IB والوں کا دیا ہوا ایک طاقتور ٹرانسمیٹر موجود تھا جس پر وہ ضرورت کے وقت جلال یا اس کے کسی آدمی سے بات کر سکتا تھا۔ اس سے رابطہ ہونے کے بعد مجھے یہ تسلی ہو جاتی کہ جلال کو فوری طور پر یہ معلوم ہو جاتا کہ دہلی میں کوحرام برپا ہونے سے پہلے ہم دونوں بحفاظت امرتسر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امرتسر اور لاہور کے درمیانی راستوں کے بارے میں اس کی واقفیت مستند تھی۔ وہ ایسے کسی خفیہ راستے سے ہمیں نکال لے جانے کے بارے میں بہترین مشورے دے سکتا تھا۔ سفر کے وقت کے تعین کے لیے اس کی جوابدید پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک امرتسر کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پیدل چلتے رہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ شہر زیادہ وسیع نہیں تھا، گرانڈ ہوٹل سے بہت زیادہ دور نکلنا شاید ممکن نہیں تھا، لیکن تنگ راستوں اور گنجان بازاروں کا سلسلہ میری توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوا۔ گرانڈ ہوٹل سے زیادہ دور نکلنے کی کوششوں میں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ میں ان بڑے پورے اور بارونق راستوں سے دور نہ بھٹکوں جہاں دوسروں کے درمیان ہماری انفرادیت نمایاں
نمایاں نہ ہو اور ہم کسی کی مخصوص توجہ سے بچے رہیں۔ اس کوشش میں ہمیں کئی بار پیچ در پیچ گلیوں میں بھی بھٹکنا پڑا۔ کچھ دیر بعد کسی کی ایک اونچی اور بڑی سی دکان کو تیسری بار اپنی نگاہوں کے سامنے پایا تو میں چونک پڑا۔ مجھے احساس ہوا کہ امرتسر کی اس کوچہ نوردی میں بھٹک کر میں سمتوں کا احساس کھو بیٹھا تھا اور بار بار ایک ہی بھول بھلیاں میں چکراتا پھر رہا تھا۔ بھٹکنے کی وجہ سے مجھے امرتسر کی وسعت کی خوش فہمی ہو رہی تھی، لیکن کسی کی ایک ہی دکان کے سامنے سے تیسری بار گزرنے کے بعد میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی۔ امرتسر میری ابتدائی اندازے کے مطابق زیادہ بڑا شہر نہیں تھا۔ میں نے اپنی غلطی سے اس شہر کو بڑا بنا دیا تھا۔ اس مٹر گشت یا کوچہ نوردی میں میں یہ دیکھ چکا تھا کہ تقریباً تمام ہی ہوٹل مردانہ تھے، لیکن خریداری کے لیے اپنی سکھنیوں کے ساتھ نکلنے والے سرداروں کی سہولت کے لیے کئی ہوٹلوں کے باہر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ وہاں فیملی کیبن دستیاب تھے۔ ہندی میں لکھی ہوئی تحریریں میرے لیے ناقابل فہم تھیں۔ بھارت سے اردو کو مدت پہلے دیس نکالا مل چکا تھا، لیکن امرتسر آنے والے غیر ملکیوں اور خصوصاً عیالدار پاکستانیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت ہی دکانوں اور ہوٹلوں کے بورڈ انگریزی میں بھی لکھے ہوئے تھے۔ میرا سارا مشاہدہ ان انگریزی تحریروں تک محدود تھا۔ بازار میں بے مقصد بھٹکنے کا احساس ہوتے ہی مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا اور یکایک تکان بھی محسوس ہونے لگی۔ میں سب سے پہلے نظر آنے والے اس ہوٹل میں گھس گیا جہاں فیملی کیبن کی موجودگی کا اشتہار نمایاں تھا۔ وہاں ہوٹل بس واجبی سا تھا۔ ہوٹل میں رکھے ہوئے ڈیک کے ذریعے اسپیکروں پر جگجیت سنگھ کا مشہور پنجابی گانا گونج رہا تھا، جس میں منہ زور جوانی کے سامنے ململ کی کرتی کے 4 دن میں بول جانے کا بازاری تذکرہ موجود تھا۔ شاید غزالہ کے احترام میں وہ گانا روک کر کیسٹ فوراً آگے بڑھا دیا گیا۔ میں میزوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ان نام نہاد کیبنوں کی طرف بڑھ گیا جن کے ادھورے پارٹیشن فرش سے کم از کم 1 فٹ بلند تھے۔ پردے کے نام پر ایک میلے چیتھڑے سے گزر کر ہم اندر پڑی ہوئی 4 میں سے 2 کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ گرانڈ ہوٹل سے افراتفری میں فرار کے بعد اس وقت وہ کیبن غنیمت نظر آ رہا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی کیسوں اور غزالی آنکھوں والے ایک نوخیز سکھ لڑکے نے پانی سے بھرا ہوا اسٹیل کا جگ اور 2 گلاس میز پر رکھے اور ہمتن سوال بن کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خواجہ سراؤں والی پھیکی سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ گرانڈ ہوٹل والے سکھ کلرک کے مقابلے میں وہ لڑکا قطعی بے ضرر نظر آ رہا تھا، بلکہ خود نقصان اٹھانے کے موڈ میں تھا۔ میں نے بس ایک بار اس کی طرف دیکھا اور شرمندہ ہو کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ عجلت میں مجھے کچھ اور نہ سوچ سکا۔ میں نے چائے اور بسکٹوں کا آرڈر دے کر اسے ٹال دیا۔ لڑکا چلا گیا تو مجھے بے اختیار سلطان شاہ یاد آ گیا۔ مجھے راہ کے چنگل میں پھنسوانے والے آدمی کی تلاش میں خود غائب ہو کر اس نے مجھے فکر اور تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، مگر غنیمت یہ ہوا کہ اول خان کے آدمیوں نے بر وقت اسے تلاش کر کے اسٹیشن 4 پہنچا دیا تھا، جہاں وہ خیریت سے اور پرسکون تھا۔ وہ راہ اور بھارتیوں کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی بلکہ انتہا پسند واقعہ ہوا تھا۔ وہ ان کی توہین اور تذلیل کے ہر موقع سے استفادہ کرنا اپنا حق تصور کرتا تھا۔ غزالہ کے بجائے وہ امرتسر کے اس ہوٹل میں میرے ساتھ ہوتا تو ویٹر کے فرائض انجام دینے والا سکھ لونڈا اپنا مطلوب نقصان اور اس سے منسلک فوائد اٹھانے میں کامیاب ضرور ہو جاتا۔ میرا خیال تھا کہ ویرا کے پاکستان پہنچ جانے کے بعد سلطان شاہ کی وحشت اور تنہائی کے احساس میں کمی آ چکی ہوگی۔ جب تک ہم اپنا سفر مکمل کر کے کراچی پہنچیں گے وہ اور اعتدال پر آ چکا ہوگا۔ چائے نوشی کے دوران میں میرا ذہن بار بار دہلی اور اسلام آباد کے درمیان بھٹکتا رہا۔ مجھے بتا دیا گیا تھا اور بعد میں یہ بات میرے تجربے میں بھی آ چکی تھی کہ دہلی میں مامور آئی بی کے ایجنٹ پاکستانی سفارتکاروں سے دور بلکہ بالکل الگ تھلگ رہ کر اپنے فرائض انجام دیتے تھے، کیونکہ پاکستانی مشن کے تمام چھوٹے بڑے اراکین ہیما وقت بھارتیوں کی کڑی نگرانی میں رہتے تھے۔ ان سے میل جول رکھنے میں یہ خطرہ تھا کہ آئی بی والے دشمنوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتے اور کوئی سفارتی مراعات حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل تصور صعوبتوں کا نشانہ بن جاتے۔ آئی بی والوں کی محتاط روی کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی رپورٹوں کی ترسیل اور ہدایات کی وصولی کے لیے اپنے انتہائی خفیہ مگر آزاد ذرائع استعمال کرتے تھے۔ ان ٹھوس مینی حقائق کے باوجود مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارے
ہمارا سفارت خانہ ان کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں رہا ہوگا۔ دہلی میں انیل اور نریش کی موت کی خبر سنتے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کارروائی کس سمت سے کی گئی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی خبری اہمیت بھی تھی اور اس پر رپورٹ لکھنے کا انداز مختلف اور رازدارانہ ہو سکتا تھا، لیکن دوسروں کی طرح پاکستانی سفارتکاروں کو وہ خبر اپنے ملک تک پہنچانے کا حق حاصل تھا جسے استعمال کیا گیا ہوگا۔ وہ کسی بھی طرح رکنے والی خبر نہیں تھی، صرف جلال کو معلوم تھا کہ میں انیل بسواس کی موت کا اہم ترین مقصد اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سمجھ لیتا کہ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی اسے میری اور غزالہ کی فکر ہو جاتی۔ اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جو اسے ہم دونوں کی تازہ ترین پوزیشن سے آگاہ کر سکے۔ اپنے پاس موجودہ ٹرانسمیٹر کی وجہ سے صرف بنگو وہ خبر آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو مجھے بنگو کے لیے دوسرا فون کیے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ میں نے چائے کی اپنی پیالی خالی کر کے غور سے غزالہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں کچھ دیر کے لیے تمہیں اکیلا چھوڑ دوں تو تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ کھلے ہوٹل میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے میری تنہائی سے فائدہ اٹھا کر بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو مجھے کوفت ہوگی۔ اس نازک وقت میں کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے اپنی ذات کو تماشا اور دوسروں کی توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے اطمینان سے کرسی چھوڑ دی۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں حالات کی نزاکت کا گہرا ادراک ہے۔ مجھے تمہارے خوف اور کوفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے آدمی کو فون کر کے ذرا سی دیر میں واپس آتا ہوں۔ دھیمی آواز میں اسے مطلع کرنے کے بعد میں ہوٹل کے کیبن سے نکل گیا۔ اس ہوٹل میں داخل ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں یہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے قریب ہی ایک پبلک بوتھ موجود تھا۔ دوسری طرف فون کی پہلی گھنٹی بجی اور ریسیور اٹھا لیا گیا۔ اس بار وہ پرانی اور بیزار آواز نہیں سنائی دی۔ بولنے والا کوئی پرجوش اور جوان آدمی تھا۔ وہ آواز سن کر میں لمحہ بھر کے لیے تذبذب میں پڑ گیا، کہیں وہ کوئی غلط آدمی نہ ہو، اس سے بنگو کے بارے میں سوال کرنے سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں بیزار آواز والے کے نام سے بھی واقف نہیں۔ مجھے بنگو سے رابطے کے لیے صرف فون نمبر دیا گیا تھا۔ آدمی کی کوئی اہمیت ہوتی تو عابد علی نے اس کے بارے میں مجھے ضرور بریف کیا ہوتا۔ اس نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اگر گڑبڑ ہونی تھی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پرانی اور بیزار آواز والا آدمی غلط رہا ہو۔ فون پر رابطہ برقرار تھا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا مدعا ظاہر کر دیا، بنگو کو بلا دو۔ وہ اپنے کام کو سمجھنے والا ہوشیار آدمی تھا۔ مجھ سے کوئی جرا کرنے سے پہلے اس نے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا۔ میں بنگو ہی بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ اس کی آواز جذبات سے یکسر آری مگر محتاط تھی۔ میرے لیے وہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ ہماری پاکستان واپسی کی سب سے مضبوط کڑی مل چکی تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، میں رگبیر ہوں۔ تم 2 دن سے کہاں تھے؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ فون پر میں پہچان ہی نہیں سکا کہ تم بول رہے ہو۔ عابد نے مجھے بتایا تھا کہ بنگو کے لیے رگبیر کوئی نام نہیں تھا۔ اس ظاہری نام میں ایک مکمل خفیہ پیغام پنہاں تھا کہ اس کے دوستوں سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی بھارت کے کسی اور شہر سے امرتسر آیا ہوا تھا اور اس سے جلد از جلد ملنے کا خواہاں تھا۔ صبح سے تم 2 بار فون کر چکے ہو، دونوں بار تمہارے پیغام الگ الگ تھے۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ اس نے میرے سوالوں کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میں یہاں کے علاقوں اور بازاروں سے واقف نہیں ہوں، بس یہ معلوم ہے کہ جس ہوٹل میں ہوں اس کے بورڈ پر پروپرائٹر کا نام سردار گلاب سنگھ لکھا ہوا ہے۔ بنگو نے میری بات کاٹ دی اور جلدی سے بولا، گلابے کا ہوٹل میرا دیکھا ہوا ہے، تم وہیں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ مگر سنو، میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ کیا میں نے کبھی تم کو دیکھا ہوا ہے؟ یہ فون کی خرابی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا، میں تمہاری آواز پہچان سکا نہ تم نے میری آواز پہچانی۔ چند روز پہلے تم ہی مجھے 2 عورتوں کے ساتھ لائے تھے اور راستے میں ایک صوبے دار کو۔ بس مجھے یاد آ گیا۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، تم بھی خیال رکھنا۔ اس وقت میرا دماغ کچھ سنکا ہوا ہے، ایک لمبے بکھیڑے سے نپٹ کر آیا ہوں۔ تمہارا پیغام نہ ملا ہوتا تو اب تک لمبی تان کر سو گیا ہوتا۔ میں نے اسے ملنے کی یقین دہانی کرائی اور فون بند کر دیا۔ درمیانی آدمی نے بنگو کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ میرے لیے
لیے بہت ہولناک تھے، کیونکہ انل اور نریش کے قتل کے بعد بنگو ہمارے فرار کا اکلوتا وسیلہ تھا۔ اگر وہ کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوتا تو ہم دونوں ناقابل بیان مشکلات میں گر جاتے۔ اس وقت فون پر بنگو سے بات کر کے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ذہن سے نا امیدی کے بادل چھٹ گئے تھے اور میں اپنی مہم کے آخری مرحلے کے بارے میں ایک مرتبہ پھر اپنے دل کی گہرائیوں میں نیا جوش اور ولولہ ابھرتا محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت تک مجھے کہیں ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئی تھی جس سے یہ پتا چلتا کہ راہ والوں نے میرے بارے میں ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ پر کوئی ہما گیر مہم شروع کر دی ہے۔ دہلی میں جو کچھ ہو رہا تھا غالباً روایتی سرکاری انداز میں ہو رہا تھا۔ بنگو سے رابطہ ہونے کے بعد مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ اگر راہ والے مظہر خان اور غزالہ کے خلاف کوئی اہم اعلان کر بھی ڈالتے تو کم از کم آنے والی رات تک ہم بالکل محفوظ رہتے۔ بات گرانڈ ہوٹل کے عملے تک پہنچ جاتی اور انہیں پتہ چل جاتا کہ راہ کے مطلوب قاتل اور پاکستانی دہشت گرد اسی صبح ان کے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو وہ خالی اور مکفل کمروں میں کوئی تیر نہیں مار سکتے تھے۔ وہ ہر حال میں رات گئے تک ہماری واپسی کا انتظار کرتے۔ یوں ہمارے پاس بھارت کی منحوس سرزمین چھوڑنے کے لیے کافی وقت تھا، جب تک ہوٹل والے ہماری واپسی سے مایوس ہو کر یہ خبر پھیلاتے کہ پاکستانی دہشت گرد کچھ دیر کے لیے ان کے ہوٹل کے الگ الگ کمروں میں قیام کرنے کے بعد امرتسر کے پرہجوم بازاروں میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ ہم شاید پوری حفاظت سے پاکستان واپس پہنچ چکے ہوتے۔ بنگو نے مجھ سمیت کسی کو بھی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے معروب نہیں کیا تھا۔ وہ جسیم اور قد آور ضرور تھا، لیکن ذہانت اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ وہ محض اپنی فرما برداری کے سہارے آئی بی کے مضبوط نیٹ ورک کا ایک پرزہ بنا ہوا تھا۔ ابتدا میں اسے ہمارے مشن میں ایک معمولی مہرے سے زیادہ وقت حاصل نہیں تھی، لیکن ہماری واپسی کے منصوبے میں اس نے یک بیک کلیدی اور ناگزیر حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ہوٹل کے کیبن میں میرے کچھ بولنے سے پہلے غزالہ نے بھانپ لیا کہ مجھے کوئی اہم کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ نیچی آواز میں بول پڑی، آپ کا چہرہ تر و تازہ نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنگو کا کوئی سراغ مل گیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے خدشے سے میری جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ کسی لمبے چکر میں الجھا ہوا تھا، اب لوٹ آیا ہے اور آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے اسے بتایا، میں فون پر اسی سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ اپنے بارے میں کیا بات ہوئی؟ راہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ غزالہ نے پوچھا۔ فون پر زیادہ بات نہیں ہو سکتی تھی، وہ آئے گا تو کچھ پتا چلے گا۔ ہم نے گرانڈ ہوٹل چھوڑنے کے بعد امرتسر میں بے مقصد آوارہ گردی کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزار دیے تھے اور وقت کا پتہ نہیں چلا تھا، لیکن بنگو کے انتظار میں ایک ایک لمحہ رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت کی رفتار اچانک سست ہو گئی ہو۔ اس پارٹیشن کے داخلی راستے پر بڑا ہوا پردہ برائے نام تھا۔ غزالہ نے اپنی پشت اس طرف کر کے رسمی سے پردے کا اہتمام کر لیا تھا، مگر میں نے اپنی کرسی دانستہ ایسے رخ سے رکھی تھی کہ ہوٹل میں آنے جانے والے میری نظروں میں رہیں۔ خدا خدا کر کے وہ وقت گزر ہی گیا۔ بنگو اپنے دیے ہوئے وقت سے چند منٹ پہلے ہی گلابے کے ہوٹل میں آ پہنچا تھا۔ وہ آ گیا، میں نے زیر لب اضطراری سرگوشی میں غزالہ کو مطالعہ کیا۔ اس کے چہرے پر جوش کی ہلکی سی سرخی پھیل گئی، مگر اس نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھنے کی حماقت نہیں کی۔ بنگو اس وقت آدھی آستین والی سیاہ رنگ کی چست ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر پی کیپ جمی ہوئی تھی اور آنکھوں پر تاریک چشموں والی دھوپ کی اینک جمی ہوئی تھی۔ اس کے حلیے میں اس نے خود کو بلا وجہ ہی نمایاں کیا ہوا تھا۔ بنگو اس ہوٹل کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس کے اندر گھستے ہی کئی افراد نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس خبیث کی آنکھوں پر سیاہ اینک منڈی ہوئی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ لہرایا۔ غنیمت ہوا کہ اس نے دیکھ لیا اور سار کی خفیف سی جنبش سے جوابی اشارہ کر کے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ مجھے شبہ ہوا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ دیکھ لیا ہوتا تو وہ باہر رکنے کی بجائے ہمارے کیبن کی طرف آتا۔ اس کے تیوروں سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کاؤنٹر والے سے ہی بات کر کے واپس لوٹ جائے گا۔ وہ شاید یہاں اپنی رونمائی کے لیے آیا ہے۔ غزالہ نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں اس کے پیچھے نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں پہلے ہی اپنی جیب ٹٹول رہا تھا اور ہوٹل سے
اٹھنے کا ارادہ کر چکا تھا، میں نے اس سے کہا تم اس کے پیچھے چلو، میں بل ادا کر کے آتا ہوں۔ بنگو ہاتھ لہرا کر ہوٹل سے فٹ پاتھ پر اتر گیا۔ غزالہ کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر ہموار رفتار سے ہوٹل سے نکلتی چلی گئی۔ میں کاؤنٹر پر رک گیا۔ شاید کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ بنگو کی آمد اور روانگی سے ہمارا کوئی تعلق تھا۔ میں ہوٹل سے نکل کر داہنی طرف ہو لیا۔ اس وقت تک بازار کی رونق اپنے شباب پر آ چکی تھی۔ اس بھیڑ میں دراز قامت بنگو نمایاں نظر آ رہا تھا۔ غزالہ اس سے چند قدم پیچھے چل رہی تھی۔ میں نے اپنی رفتار قدرے تیز کر دی، پھر درمیان سے غزالہ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا بنگو کے پہلو میں پہنچ گیا۔ گڈ، بس یوں ہی میرے پیچھے چلے آؤ، بنگو نے فوراً کہا۔ وہ بھیڑ میں چلنے کے باوجود اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر تھا۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک قریبی گلی میں مڑ کر ایک صاف ستھری اور مکفل گاڑی کے قریب رک گیا، جو پچھلی بار مجھے اس کی تحویل میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کے برابر میں بیٹھا، غزالہ پیچھے سوار ہو گئی۔ گاڑی کا انجن بیدار ہوا اور وہ آگے چل پڑی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔